السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکیٹنگ فنکشن. دیز آر 8 یونیورسل فنکشن دیٹ آر پرفارمڈ ان مارکیٹنگ. دیز آر ایز شو ان فائٹ. دیز آر بائنگ, سیلنگ, ٹرانسپورٹنگ, اسٹورنگ, اسٹینڈرڈائزنگ اینڈ گارڈنگ, فنانسنگ اینڈ فائنلی ریسکریٹنگ. ناؤ لیٹس ڈسکس دیز ون بائی ون. 8 یونیورسل فنکشن ہوتے ہیں جو ہم مارکیٹ میں انجام پاتے ہیں. اب میں آپ کو ان میں ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتاتی ہوں. سب سے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے بائنگ. بائنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے فنکشن دیٹ انشور دیٹ پروڈکٹ آفرنگ آر اویلیبل ان سفیشینٹ کوالٹیز ٹو میٹ کسٹمر ڈیمانڈ. یہ ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پروڈکٹ کی پیشکش کنزیومر کے مطابق کو پورا کرنے کے لیے کافی مقدار میں ہو. جو را مٹیریل ہو اس گڈ اینڈ سروسز کو خریدنے کے لیے خوردہ فروشت یا خرید کنندہ کے طور پر خدمات ایسی فائنل کے دوبارہ فروخت کرنے کے لیے یقینی ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر 2 پہ سیلنگ. سیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے لیے کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. گاہک کی خدمات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موازنیات کی خدمات کا خیال رکھا جاتا ہے. اشتہارات لگانے پڑتے ہیں. سیلنگ اینڈ سیلنگ کرنی پڑتی ہے. پروموشنل کے لیے مطلب ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے. اشتہارات لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان کا جو پرسنل سامان ہوتا ہے نا اور خدمات ہوتی ہیں کسٹمر کی نیڈ کے مطابق فروخت کرتے ہیں تاکہ فروخت کو فروغ حاصل ہو سکے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ٹرانسپورٹنگ. ٹرانسپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فنکشن ریلیٹڈ ٹو کریٹ دی اویلیبلٹیز آف پروڈکٹ اور سروسز. اٹ از یوز فار موونگ پروڈکٹ فرام دیئر پوائنٹ آف پروڈکشن ٹو لوکیشن کنونسیشن فار پرچیز. ٹرانسپورٹ کا استعمال موازنیات یا خدمات کی دستیابی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. موازنیات کو ان کی مطلب جو پروڈکٹ ہوتی ہے ان کو پیداواری مقامات سے خریداری کے لیے آسان جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے. مطلب جس مقام پر پروڈکٹ بنتی ہے وہاں سے لے کے اس جگہ سے لے کر جس مقام پر پروڈکٹ کو سیل کرنا وہاں تک بآسانی پہنچایا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹورنگ. اسٹورنگ کیسے ہوتے ہیں؟ اسٹورنگ کیسے کرتے ہیں؟ گوداموں کو مزید تقسیم کے لیے موازنیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ مطلب اگر ہم نے ایک چیز بنا لی ہے, ایک آرڈر کمپلیٹ ہو گیا, اب اس کو ہم نے اسٹور کرنا ہے کہ مستقبل میں ضرورت کے وقت ہم اس کو نکال کر دوبارہ ہم مارکیٹ میں سیل کر سکیں. پھر اس کو اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم گوداموں میں اسٹور کر لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسٹورنگ. اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹینڈرڈز گارڈ اینڈ ریگولیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے معیاری بندی اور درجہ بندی کرنا. مطلب مزید معیاری موازنیات اور خدمات فراہم کرنا, معیار میں اضافہ کرنا, کوالٹی کو بڑھانا, اس بات کو یقینی بنانا کہ موازنیات کی پیشکش قائم اور درجہ بندی کے مطابق ہے. اس میں ہم نے سائز کا دھیان رکھنا ہے, وزن کا, پروڈکٹ کے دیگر متغیرات کے معیار اور مقدار کے کنٹرول کے معیارات کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فنانسنگ. فنانسنگ کیا ہوتی ہے؟ پرووائڈ دی فائنینشیل ریسورسز ٹو کیری آؤٹ ڈفرینٹ فنکشن جیسے کہ پروموشن آف پروڈکٹ اینڈ پرووائڈ کریٹ فار چینل ممبرز, ہول سیلر ریٹیلرز آر کنزیومر. مختلف کام فنانس کو مختلف کام انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مالی وسائل فراہم کیا جا سکے, جیسے کہ موازنیات کی مطلب تشہیر کرنا, چینل کے اراکین, تھوک فروش, خوردہ فروش یا کنزیومر کو کریڈٹ وغیرہ فراہم کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رسک ٹیکنگ. رسک ٹیکنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ مارکیٹ میں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مارکیٹر خاص طور پر خطرہ مول لیتا ہے کہ جب کوئی نئی پروڈکٹ متعارف کروائی جاتی ہے, مارکیٹ چونکہ کامیابی اور ناکامی کے مساوی امکانات ہیں. مطلب اس میں کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے, خطرہ بھی آ جاتا ہے, لاس بھی ہو جاتا ہے, پھر انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب اس نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے, مارکیٹنگ اب سٹارٹ کر دیا ہے, غیر یقینی صورتحال سے نپٹتا ہے. سامان اور خدمات کی تخلیق اور مارکیٹنگ کے نتیجے میں کنزیومر کی خریداری کے بارے میں, جیسا کہ کنزیومر مستقبل میں خرید سکیں. اس کے بعد آتا ہے سیکیورنگ مارکیٹنگ انفارمیشن. مارکیٹنگ
کی معلومات کو محفوظ بنانا، یہ سب سے اہم اور مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے اس میں خوب مطلب سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے اس کو۔ مارکیٹنگ کے فیصلوں میں استعمال کرنے کے لیے کنزیومر ہوتے ہیں، کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، انفارمیشن اور چینل یقینی بنائے جاتے ہیں جو کہ تھوک فروش اور خوردہ فروشت کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ گاہک کی نیڈز اور وانٹ کو پتہ لگانے کے لیے انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ جو مارکیٹر ہوتا ہے کہ پتہ کرتا ہے کہ گاہک کو کس قسم کی ضرورت ہے، کس مال کی ضرورت ہے، کس طرح کی وہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہو، اس کی نیڈ سب کچھ دیکھتا ہے جس سے کسٹمر کی گڈ اور سروسز کو سیٹسفائی حاصل ہو سکے۔ اس کی دستیابی کے بارے میں آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کنزیومر انفارمیشن کے ذریعے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ کنزیومر خدمات دستیاب سامان خرید تاکہ کنزیومر جو دستیاب سامان ہوتا ہے ان کو خرید سکے۔ مینجمنٹنگ فنکشن the art and science of choosing trade marketing and building profitable relationship with them۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ کے اس میں کسٹمر کی ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کے حساب سے ہم نے رکھنا ہوتا ہے کہ کسٹمر بآسانی خرید سکے، ہمیں بھی زیادہ لاس نہ ہو۔ مارکیٹنگ فنکشن آرٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں 1 by 1۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔